شہریار بھائی اب ہمارے ساتھ ہیں. فون چھوڑ دیجئے. چھوڑ دیا بالکل, اب نہیں کرتے یہ. نہیں وہ پہلے دن ہو چکا تھا, پہلے دن نہیں. دیکھیں میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. آپ لوگوں نے وہ کیا, آپ کی میڈیا ٹیم نے کیا کیا کہ جی اس پہ ڈال دیا جی وہ اپنی اہلیہ کے ڈر سے انہوں نے فون کا کوئی میسج. ارے وہی بڑا اہم میسج تھا, میں نے اہلیہ کے ڈر سے نہیں کیا. ڈر بھی اگر ہے تو کیا ہے, ڈر نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگ غلط بات کر رہے ہیں. ڈر کو ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ ڈر نہیں ہے, وہ عزت ہے. بے شک ہم اپنی بیگم سے عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اب آپ لوگ اس کو ڈر کا نام دے دیں تو آپ لوگ یہ عقل پر ہی ٹھیک ہے, ہماری عقل خراب, کیونکہ یہ خود ڈرتے ہیں. اور مومن کیا ہوتا ہے, آئینہ. ہم سب وہ اپنا اس کو عکس نظر آتا ہے. بات کرتے نا وہ تو مجھے محبت لگتی ہے, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. سارے مردوں کو پتا ہے ایک دوسرے کے دل کا حال, نہ کھلوائیں آپ دل کا حال. نہ ہمیں پتا ہے آپ کے دل کا, بس ٹھیک ہے نا. بھابی نے کیا میسج بھیجا, کیا نہیں وہ اصل میں کیا ہوا تھا کہ کوئی نیچے ہمارے جو پڑوسی ہیں انہوں نے گھر پہ رنگ ونگ نیا کروایا تھا, تو کوئی کپڑے یا کوئی پائدان انہوں نے ہماری کام والی ماسی نے نا ایسی ٹانگ دی تھی, اس کو پانی بہت بہا, اس کی وجہ سے ان کا نیا رنگ خراب ہو گیا. تو ہمارے پڑوسی ہم سے یعنی کہ نقصان پائیں, اچھی بات نہیں. تو میں نے فوراً گھر میں اسی وقت میسج کیا کہ یہ چیزیں ہٹا لیں تاکہ ان کا رنگ خراب نہ ہو. ویسے غلامی کا کون سا سال ہے بات ہے, یہ حقوق والی بات ہے. غلامی کا کون سا سال ہے آپ کا؟ الحمدللہ مجھے میری خوشگوار شادی کو 30 سال ہو چکے الحمدللہ. 30 good years الحمدللہ, happy years of my life. You look happy. اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فون کال بھی آ رہی ہیں, شہریار بھائی سے آپ سوال کر سکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی ضرور آپ کال کر سکتے ہیں. جی بالکل. کون ہے کالر ہمارے ساتھ بھائی؟ پہلے کالر اچھا ایک کرن پشاور سے. مسئلہ مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا تھا, وہ بھی پوچھوں گی. جی کرن آپ بتائیے. السلام علیکم, رمضان مبارک. السلام علیکم, رمضان مبارک. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی رمضان ٹرانسمیشن بہت 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 اچھی چل رہی ہے. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. اور میرا سوال یہ ہے کہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ کافی عرصے سے ایک پیر صاحب ہے ان کے پاس جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ گھنٹوں کال پہ بات کرنا, اور وہ جو پیر صاحب ہیں ان کی شادی بھی کہیں اور ہونے دے رہی. تو کیا دوبارہ بتائے گا کرن, ایک سیکنڈ, ایک منٹ, آواز نہیں آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری بہن ہے چھوٹی, وہ کافی عرصے سے ایک پیر صاحب کے پاس جا رہی ہے. پیر صاحب کے پاس جا رہی ہے. پیر صاحب کے پاس جا رہی ہے. اچھا بہن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جی جی. اور وہ اور پیر صاحب دونوں گھنٹوں کال پہ باتیں کر رہی ہیں, اور وہ جو پیر صاحب ہے وہ میری بہن کی کہیں شادی بھی نہیں ہونے دے رہے. تو پلیز مجھے اس کا حل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے زیادہ صاف نیت شخصیت کوئی ہے؟ نہیں, بے شک. انہوں نے پردہ کرنے کا حکم دیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا. یہ ایک الگ بات ہے, کوئی میرے پہ اس پہ نیچے لکھ سکتا ہے کہ بھئی آپ بھی تو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, پردے کے اہتمام تو آپ نے بھی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی, ہم نے بھی نہیں کیا ہوا. لیکن میں یہ عرض کروں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی پیر ہے تو اب میرا اس سے پردہ نہیں ہے, تو وہ غلط ہے. پردہ پیر سے بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور عام نامحرم سے ہے. تو آپ کی بہن کو اپنے پیر صاحب کے ساتھ اس طرح گھنٹوں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مریدنی کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کو میرے ساتھ اتنی دیر تک باتیں کرنے کا کوئی مطلب کہ بنتا نہیں ہے, آپ نہ کیا کریں. آپ یہ باتیں یہ وقت قرآن مجید کی تلاوت, اس کی تفسیر, ترجمہ پڑھنے میں وقت گزاریں, اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں یہ وقت گزاریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب آپ کال پہ لگے ہوئے, وائس کال ہے یا ویڈیو کال ہے, واٹ ایور اٹ از, تیسری چیز پھر جو ہے نا وہ طاقت جو ہے نا وہ شیطان کی ہے. پھر وہ کبھی کس وقت کیسے بہکا دے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے اپنا وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی بھی نہیں ہونے دیتے, وہ جو پیر صاحب ہیں شادی بھی نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ دنوں کے حال جانتے ہیں, ہم کیا کسی کے اوپر بدگمانی کریں. لیکن اٹس ناٹ گڈ ایٹ آل. اگر آپ یہ بات صحیح کر رہی ہیں اور میں اس کا اگر جواب دے رہا ہوں تو یہ دروغ بر گردن راوی, یعنی کہ اگر آپ غلط کہہ رہی ہیں تو آپ کے اوپر ہی ہے. بھائی میں نے جو حق اور سچ بات تھی وہ عرض کر دی کہ کسی پیر اور مریدنی کا, فیمیل مرید کا اپنے پیر کے ساتھ بے جا کانٹیکٹ کرنا قطعاً جائز یا صحیح نہیں ہے. ہاں کوئی مسئلہ ہے, آپ ان کو میسج کر دیں, جی یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, مجھے کوئی ورد بتا دیں, کوئی تلاوت کرنے کے لیے آیت بتا دیں, تو وہ تو بتا سکتے ہیں. بالکل. اور تنہائی, فون کی بھی تنہائی, آپ جب بات کریں کسی کی موجودگی میں اور جا کے بات کریں تو کوئی ساتھ ہو, بات ہی کہ تنہا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے آگے پرسنل میٹر ہے, وہ پتہ نہیں ہے ظاہر شہریار بھائی کو کیا معاملات ہیں, تو جتنا وہ بتا سکتے ہیں اتنا بتا دیا. اماد نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے. اماد السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے
کہ میری تنخواہیں اتنی کم ہے کہ میرے گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا. مجھے رشوت دینی پڑتی ہے. میں بہت ہمت کر کے کال کرتا ہوں. اللہ تو سب دیکھ ہی رہا ہے سر کہ میں حرام کھاتا ہوں, رشوت دیتا ہوں. اتنی کم ہماری تنخواہیں ہیں اور ٹائم پر بھی نہیں ملتی. اگر ساتھ میں حلال کھاتا ہوں تو میرے بچے اسکول نہیں جائیں گے. میں اپنے بچوں کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ 3 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا. تو میں حلال کھاؤں یا رشوت لے کر اپنے بچوں کا حق پورا کروں؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں بیٹا, آپ مایوس قطعاً نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. المومن بین الخوف والرجا, کہ مومن خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے. اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن امید اس کو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہے, وہ رب العالمین ہے, وہی کھلانے والا ہے, رازق وہی ہے, تو وہی انشاءاللہ سارے معاملات کرے گا. آپ اپنی کوشش کریں, نتیجہ اللہ پر چھوڑیں. مایوسی سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. وہ آپ کو مایوس کرے گا, یار میں کس کام کا ہوں, میں بچوں کو 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھلا سکتا, میں ان کو اچھا پہنا نہیں سکتا, پڑھا نہیں سکتا. نہ, یہ آپ کی ذمہ داری تو ضرور ہے, لیکن آپ نے اس پہ مایوس نہیں ہونا کہ آج اگر دیکھو کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی رات. کبھی کوئی وقت اچھا بھی گزرا ہوگا, اس کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ وہ اچھا وقت واپس لا, کیونکہ جب وہ دن نہیں رہے جب اچھے تھے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. مایوس نہ ہو. آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ شورا ہے, آیت نمبر ہے 19, 25واں پارہ ہے, رکوع نمبر 3 ختم ہو رہا ہے یہاں پر. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ آیت آپ روزانہ 100 بار پڑھیں. اس کے علاوہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھا کریں. اور والدین اگر زندہ ہیں ان کے ہاتھ چوما کریں. اچھا ایک شریعہ بھائی ایک اور بات ہے, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا کے, ان کی آپ جب کہانی سنتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کو بڑی تنگی تھی, تکلیف تھی, جوتا پھٹا ہوا تھا, بس کے پیسے نہیں ہوتے تھے, چل کے جاتے تھے. کوئی کامیاب شخص آپ کو ملے گا کہ جس نے بہت زبردست زندگی گزاری اور آگے اس کے لیے جو ہے نا آسانی ہی ہو؟ نہیں. اگر آپ کے بچے آج مشکلات گزار رہے ہیں, یہ آگے جا کے کچھ بن جائیں گے. ان میں پیاس ہوگی, بھوک ہوگی. یہ جو بڑے گھر کے بچے ہوتے ہیں نا, ان میں کوئی خواہش ہی نہیں کچھ کرنے کی, کچھ بننے کی. بہت سارے گھروں میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایک عذاب ہے, کیونکہ سب کچھ میسر ہے, بچے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو شاید یہ آپ کے لیے جو سختی ہے, یہ جو کمی آپ کو لگتی ہے, تنگی ہے, یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کے لیے بہت بڑا مقام لے کے آئے گی. اچیورز بنیں گے. ان کے عزیز یہ سن رہے ہیں, ان کے دوست سن رہے ہیں, تو ہمارے یہاں اسلام میں تو یہی ہے نا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو حال چال پوچھ لیا کریں ایک دوسرے کا, کہ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں گے وقتی طور پر, پتہ نہیں اللہ آپ کو کتنا دے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ اس طرف وہ جا رہے ہیں.